بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کو جو چیز بتانے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ طب اور مذہب یہ دونوں برابر برابر چلتے ہیں۔ مذہبی روایات کے مطابق انسان اول سیدنا آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے لیے بہت ساری جہاں آسانیاں تھی وہاں صعوبتیں تھی، اور انسان کے ساتھ ہی یہاں پر بہت ساری موسمی تبدیلیاں، خوراک کی تبدیلی اور دیگر بہت ساری ایسی پریشانیاں اور مصائب تھے کہ جن کے لیے خارجی طور پر اس کے وجود کو کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت تھی کہ جہاں اس سے کچھ سہارا مل سکے۔ طب ہمیشہ مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ آپ کوئی بھی مذہب اٹھا کر دیکھ لیں، قدیم ترین جو مذاہب ہے، مثلا ہندو مت ہے، یہ جتنا بھی علاج و معالجہ اور یہ ساری چیزیں تھی یہ مندروں میں پجاریوں کے ہاتھ میں تھی، اور کچھ لوگ بنباس لے لیتے تھے مذہبی جذبات میں بہہ کر، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، سنیاس، جوگی اور وغیرہ وغیرہ۔ یہودیوں میں بھی جو ان کے معبد میں منتسم ہوتا تھا، ربی ہوتا تھا، وہ یہ چیزیں مینٹین کرتا تھا۔ اسلام میں بھی یہی کچھ تھا کہ پہلے جو طب ہے یہ مساجد کے ائمہ اور یہ مرتاض قسم کے لوگ، صوفی قسم کے لوگ، گنڈے دھاگے اور تھوڑے بہت نسخے، جب یونانی علوم و فنون اسلامی دنیا میں در آئے مامون الرشید کے دور میں، تو طب کو ایک خاص جہت دی گئی، اسے ایک بطور فن تسلیم کیا گیا۔ اس پر دارالحکمت میں بہت سارا کام ہوا، پرانی کتابیں ترجمہ ہوئیں، اور پھر ایسے ماہرین موجود تھے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں صرف مسلمان تھے، نہیں، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور ہندو لوگ بھی تھے، اور دیگر لوگ بھی تھے کہ جو طب میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ پہلی طب جو ہے وہ غیر مسلموں سے ہمیں پہنچی، ثابت بن قرہ ہو گیا، جبریل بن بختشی ہو گیا، اور یہ سارے جو لوگ تھے یہ غیر مسلم تھے۔ لوگوں نے جہاں مذہب کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا یا اس کی تبلیغ کے لیے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے جو طریقے اور جو حربے استعمال کیے، ان میں طب اور عملیات بھی تھا۔ لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے تھے پہلے، اب تو خیر جس طریقے سے تحقیق و ترویج ہو رہی ہے، فاصلے کم ہو گئے ہیں، یا چپ کرو، جس طریقے سے ترقی ہو گئی ہے اسی طریقے سے انسانی وجود بھی گھمبیر سے گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی جو خرابیاں ہیں، اس کی بیماریاں ہیں اور امراض ہیں، نت نئی تحقیقیں ہو رہی ہیں، نت نئے نام دیے جا رہے ہیں، نت نئی تحقیقیں ہو رہی ہیں، نت نئے ایسے پہلو سامنے آتے جا رہے ہیں جو پہلو کے سامنے نہیں۔ لیکن جسم یہی ہے۔ جب انسان اس جسم کو مینٹین رکھتا ہے تو اس کو کچھ بنیادی خودی ہے، اس میں یا تو کوئی چیز زائد ہو جائے گی، یعنی اس میں کوئی چیز رک جائے گی، جو خارج ہونی تھی وہ نہیں ہوگی، یہ بھی مرض کا سبب ہے، یا کوئی چیز اعتدال سے زیادہ خرچ ہو جائے گی، خارج ہو جائے گی، تو تب بھی یہ مثلا چوٹ لگ گئی، خون زائد ہو گیا۔
یا قے لگی، دست لگے، جس کی وجہ سے وہ ہو گیا، یعنی پانی کی کمی ہو گئی، چوٹ کی وجہ سے خون کی کمی ہو گئی، یا کوئی چیز رک گئی ہے اس سے افار اماس وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو یہ مذہبی چیز سے ہوتی ہیں، طب کا ان سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ پھر اسلام میں ایک اس علم الامراض کو طب نبوی کا بھی نام دیا گیا۔ 5 کتابیں جنہیں ہم سیاہ ستہ کے نام سے پکار رہے ہیں، ان 6 کتابوں میں سے 5 کتابیں ایسی ہیں جن میں ابواب الطب، کتاب الطب وغیرہ عنوان دیے گئے ہیں اور ان میں احادیث بیان کی گئی ہیں۔ وہ کہ جتنا کام طب نبوی کے حوالے سے جو تحقیق و تدقیق مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، کیونکہ ہم لوگ صرف ایک ہی بات کو دھیان دیتے ہیں، کون بدعتی ہے، کون کافر ہے، کون زندیق ہے، کون منافق ہے، کہ کون کس طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ بس ہمارا جو مذہب کا یا اس دین کا وہ پہلو ہے جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، سکون و آشائش ہے اور راحت رسانی ہے، اس پہلو کو ہم نہیں دیکھتے۔ ہم نے تو یا تو لوگوں کو جنت میں بھیجنا ہے، جہنم میں بھیجنا ہے، یا ایسی تعبیرات کرنی ہے کہ اسلام کا چہرہ ہی مسخ ہو کے رہ جائے۔ خیر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں یہ چیز بتا رہا تھا کہ جو انسان کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کسی چیز کی زیادتی سے ہو یا کسی چیز کی کمی سے ہو، تو وہ چیز انسان کے لیے تکلیف کا سبب ہوتی ہے۔ ایک کتاب ابھی میں نے ریکمپوزنگ کی ہے، الہامی نسخے، الہامی نسخے۔ اب اس میں وہی نسخے مصنف نے، مؤلف نے جمع کیے ہیں کہ جو مذہبی پیشواؤں کو القاء ہوئے، مشاہدہ ہوئے، یا انہیں خواب میں بتایا گیا، یا کسی رشی منی نے، کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی نے اس کی تجویز دی، وہی اس میں جمع کیے گئے۔ کتاب بہرحال اچھی ہے اور اس میں ان چیزوں کو جمع کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نایاب قسم کی کتابیں منظر عام پر آئیں، ہر ایک کے استعمال میں ہوں، ہر آدمی ان سے استفادہ کر سکے۔ تو بات یہ ہے کہ طب جو ہے وہ مذہب کے ساتھ یوں سمجھے کہ نام دو ہیں، لیکن نہ تو طب کا مذہب کے بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ مذہب کا اس کے بغیر ہوتا ہے، کیونکہ طب جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جیسے مذہب کو بنیادی ضرورت سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی طب بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں جڑواں بہنیں کہہ لیں، جڑواں بھائی کہہ لیں، یا کچھ بھی کہہ لیں، بہرحال مذہبی لوگ طب کی جو خدمات ہیں اس میں بھی پیش رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں بھائی، انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی بھی چیز ہے، قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا ہے، طب کا ذکر ہوا ہے، ہواؤں کا ہے، دریاؤں کا ہے، پانی کا ہے، کھانے پینے کا ہے، پرہیز کا ہے، اور انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ اگر انہیں ٹھیک انداز سے پرکھا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بائبل میں بہت ساری چیزوں کے خواص بیان ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ وید مقدس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ زرتشت کی جو کتاب ہے اس میں ہے، چائنا کے جو لوگ ہیں اس میں ہے، یعنی کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی کتاب رکھنے کا مدعی ہو اور اس کی کتاب طب سے خالی ہو۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ طب اور مذہب، خواہ کوئی بھی ہے، وہ یہودیت ہے، ہندو مت ہے، اسلام ہے، نصرانیت ہے، یا اور کوئی چیز ہے، یا وہ متمدن دنیا ہے، یا زرتشت ہے، بدھ مت ہے، کوئی بھی ہے، ان سب کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ تو اس لیے مذہب اور طب یہ برابر برابر چلتے ہیں، اور دونوں انسان کی ضرورت۔ جو لوگ مذہب میں ڈنڈی مارے وہ بھی مجرم ہوتے ہیں، اور جو طب میں ڈنڈی مارے وہ بھی مجرم ہوتے ہیں۔ وما علینا